بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت میں انبیاء کرام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام برابر ہیں، اور قرآن پاک میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے مراد یہی ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جدا گانا ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی اس آیت کا مضمون اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہاں آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض سے ادنا ہے، یہ ادب کے مطابق نہیں، بعض سے افضل ہے یوں کہا جا سکتا ہے۔ جب انبیاء کرام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء اور محقق علماء سے ثابت ہیں۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ اس آیت میں جملہ انبیاء کرام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا ہوا۔ دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں روشن نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، وہ ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ کو کثرت درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا، اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے، کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہیں آتا، اور کسی اور طرف گمان ہی نہ جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام پر فائق اور افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوا کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت میں فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا۔ مسلم شریف میں فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔
آپ پر نبوت ختم کی گئی، قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ختمہ بہن نبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ آپ کو تمام انبیاء کرام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا، حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا، علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور آپ کے علاوہ بے انتہا خصائص آپ کو عطا ہوئے۔ آگے ارشاد فرمایا سید اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کو مختلف پہلو میں ذکر کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا۔ انبیاء کرام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہیں، یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرما بردار ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے، اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ملک میں یا اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہی خدا کی شان ہے۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، اور جو اس نے فرمایا اس کے مطابق عمل کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا، اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کا سفارش کر سکے گا، صرف اذن الہی سے اللہ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے۔ اگلی آیت یعنی آیت الکرسی میں آ رہا ہے اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیوں میں سے بھی نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، کافروں کا ایمان کی جگہ کفر، اور طاعت کی جگہ معصیت، اور شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا ان کا ظلم ہے، اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اسی لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں احکام قرآن پر عمل کی توفیق دے، راہ خدا میں اچھی چیز اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔